ایک دفعہ کی بات ہے، کسی زمانے میں جنگل کی طرف ایک پرانا محل ہوا کرتا تھا۔ اس محل میں ایک ضعیفہ چڑیل رہا کرتی تھی۔ یہ چڑیل مختلف شکلیں اختیار کر سکتی تھی۔ یہ چڑیل کبھی الو کی شکل اختیار کر کے پرواز کرتی تو کبھی کالی بلی بن کر گھومتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی وہ پھر سے اپنے اصل چڑیل کے روپ میں آ جاتی۔ یہ چڑیل بہت زیادہ بوڑھی تھی۔ یہ ہر وقت یہی کہتی کہ کاش مجھے میرے سفید بالوں سے چھٹکارا مل سکتا، مگر وہ بوڑھی چڑیل اپنے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی اور ہمیشہ بوڑھی چڑیل بن کر اپنے قلعے میں حکومت کیا کرتی۔ جب بھی کوئی جوان آدمی اس قلعے کے قریب سے گزرتا تو وہ وہیں پر جم جاتا اور وہ تب تک نہ ہل پاتے جب تک وہ بوڑھی چڑیل انہیں آزاد نہ کر دیتی۔ ایک جوان لڑکا جو اس قلعے کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس بوڑھی چڑیل نے اس لڑکے کو قید کر لیا۔ یہ لڑکا اس چڑیل سے کہنے لگا، برائے مہربانی کر کے اے بوڑھی چڑیل، مجھے اس قید سے رہا کرو۔ چڑیل غصے سے بول کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بوڑھا کہنے کی، اور میں تمہیں اس قید سے تب آزاد کروں گی جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ تم کبھی بھی میرے محل کے سامنے سے نہیں گزرو گے۔ یہ لڑکا گڑ گڑا کر چڑیل سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مہربانی کر کے آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کے محل کے سامنے سے نہیں گزروں گا۔ اور جب کوئی لڑکی وہاں آتی تو یہ چڑیل اسے اپنے جادو سے پرندہ بنا کر اپنے پنجرے میں قید کر دیتی۔ اس قلعے میں ایسے 700 پنجرے موجود تھے جس میں بہت ہی خوبصورت پرندے قید تھے۔ یہ چڑیل ان پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتی اور یہی کہتی، یہ میرے بہت خوبصورت پرندے ہیں اور میں ان پرندوں کو کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ اور ادھر ایک لڑکی جس کا نام جورندہ تھا، جسے جورندل نام کا لڑکا بہت پسند کرتا تھا، اور ان دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی تھی۔ ایک دن یہ دونوں اس جنگل کے راستے سے گزر کر جا رہے تھے۔ جورندہ جب اس جنگل سے گزر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اس جگہ پر کتنا سکون ہے اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ جورندل کہنے لگا، ہاں یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے، مگر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم غلطی سے بھی اس قلعے کے پاس نہ جائیں۔ جورندہ ہنس کر کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس بوڑھی چڑیل سے بہت ڈرتے ہو۔ جورندل اور جورندہ دونوں مذاق کرتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، یہاں پر بہت سکون تھا اور یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر جورندہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ جورندہ کہنے لگی، یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں، اور یہ دونوں یہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب یہ دونوں آرام کے لیے یہاں بیٹھے اور اچانک یہ دونوں اداس ہو گئے۔ جورندہ کہنے لگی، مجھے کچھ اس جگہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جورندل کہنے لگا، مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں تمہیں کھو دوں گا۔ جورندہ نے کہا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں گھر واپس جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس طرف جائیں۔ جورندل کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ سورج تیزی سے غروب ہو رہا تھا۔ اچانک جورندل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ دونوں غلطی سے اس محل کی دیوار کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ڈر کی وجہ سے ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جورندہ ایک خوفناک آواز سے گانا گا رہی تھی۔ جورندل نے جب یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگا، یہ آواز تو جورندہ کی ہے۔ جب اس کا گانا اچانک بند ہوا تو جورندل نے اس کی طرف دیکھا تو جورندہ ایک بلبل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک خوفناک آنکھوں والا الو ان پر منڈلا رہا تھا۔ جورندل بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور وہ چلا کر کہنے لگا، جورندہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بچا لوں گا۔ جورندل اب نہ ہل سکتا تھا اور نہ ہی وہ جورندہ کو بچا سکتا تھا۔ یہ بہت گھبرا گیا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے اور جورندہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اب ہم دونوں اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے؟ اس کا کوئی تو حل ضرور ہوگا۔ اب سورج بھی پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا اور اندھیری رات کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ الو اڑ کر جھاڑیوں میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد بوڑھی چڑیل یہاں پر آئی۔ اس چڑیل نے جورندہ کو ایک بلبل میں تبدیل کیا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ خوش ہو رہی تھی کہ میرے محل میں ایک اور پرندہ آئے گا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگی اور اس نے اس بلبل کو پنجرے میں قید کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ بیچارہ جورندل یہ سب کچھ وہاں کھڑا کھڑا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد یہ بوڑھی چڑیل وہاں پر پھر سے آئی اور یہ اونچی آواز میں گانا گانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جورندل اپنی جگہ سے ہل پایا اور یہ گھٹنے ٹیک کر بوڑھی چڑیل سے کہنے لگا، مہربانی کر کے میری جورندہ کو چھوڑ دیں۔ چڑیل ہنس کر کہنے لگی،
اب سے تم کبھی بھی اپنی جورندہ کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جورندل بیچارہ بہت پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگا، میں اپنی جورندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے آگے بھیک مانگتا ہوں۔ پر اس چڑیل پر جورندل کی منتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جورندل پر ہنسی اور ہنس کر وہاں سے فوراً چلی گئی۔ جورندل بہت رویا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر اس بوڑھی چڑیل نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اب یہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب بھلا میں اپنی جورندہ کے بغیر واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ جورندل واپس اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا اور وہ ساتھ والے قریبی گاؤں میں رہنے لگا۔ وہ روزانہ چڑیل کے محل کے پاس جورندہ کو ڈھونڈنے نکلتا، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتا۔ اسے نہ تو جورندہ نظر آتی اور نہ ہی کبھی جورندہ کی آواز آئی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے ایک جامنی پھول ملا ہے اور اس پھول کے درمیان ایک قیمتی موتی جڑا ہوا ہے، اور پھر اس نے وہ پھول توڑ لیا اور وہ اس پھول کو لے کر اس محل میں داخل ہو گیا، اور وہ اس پھول سے جادو سے کی گئی ہر بند چیز کو آزاد کر سکتا تھا۔ اور پھر اسے اس محل میں جورندہ نظر آئی اور وہاں بوڑھی چڑیل اس پھول کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ اتنے میں ہی جورندل کی آنکھ کھل گئی اور اسے ایک نئی امید نظر آئی اور یہ کہنے لگا، اس خواب کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جورندہ واپس مل جائے گی۔ جورندل اس پھول کی تلاش میں پہاڑ کے اوپر گیا۔ جورندل 7 دن تک وہ جامنی پھول تلاش کرتا رہا، مگر کہیں بھی اسے وہ پھول نظر نہ آیا، مگر 8ویں دن اسے وہ جامنی پھول مل گیا اور جورندل خوشی سے کہنے لگا، اب یہی پھول مجھے میری جورندہ سے ملوا سکتا ہے۔ اب اس نے وہ پھول توڑ لیا اور رات دن سفر کرنے کے بعد وہ اس چڑیل کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور جب وہ بالکل محل کے قریب تھا تو تب اس کے اوپر پہلے جیسا کسی بھی جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جورندل یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک جادوئی پھول ہے اور اس جادوئی پھول نے محل کے تالے کو کھول دیا۔ محل کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا اور اسے محل میں سے کئی پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا اور آخر میں وہ اس جگہ پر آ پہنچا جہاں پر وہ بوڑھی چڑیل بیٹھی تھی، اور اس کے آس پاس بہت سے پرندے پنجروں میں قید تھے۔ جب بوڑھی چڑیل نے جورندل کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور وہ چلا کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے محل میں آنے کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے محل کے آس پاس بھی مت آنا، اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ دوڑ کر جورندل پر حملہ کرنے لگی، مگر وہ اس کے قریب نہ جا سکی کیونکہ جورندل کے ہاتھ میں وہ جادوئی پھول تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب اس نے پنجروں کی طرف دیکھا تو ان پنجروں میں بہت ساری بلبل تھیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری جورندہ کس پنجرے میں قید ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اسی دوران اس بوڑھی چڑیل نے ایک پنجرہ نیچے اتارا اور دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس نے فوراً اس پھول سے پنجرے کو چھوا اور اس نے دیکھا کہ جورندہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور پھر جورندل نے اس جادوئی پھول سے سب پنجروں کو چھوا اور سبھی اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے۔ جیسے ہی یہ سب جادو سے آزاد ہوئے تو یہ سب بہت خوش ہونے لگے، اور پھر جورندل نے اس پھول کو بوڑھی چڑیل کی طرف کیا تو وہ الو کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ جورندل نے فوراً اس الو کو پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا، اور پھر یہ دونوں گھر واپس چلے گئے، اور کچھ دن بعد ان دونوں نے شادی کر لی اور یہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔